بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شرف زہرہ اور شرف قمر کی انگوٹھیوں نے جو شکایت کی تھی اس بات کا تذکرہ کروں گا۔ اس سے قبل یہ عرض کرنی ہے کہ وہ تمام لوگ جو نقوش و الواح اور انگوٹھیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں، خواہ فقیر کے یہاں سے منگوا کر کے یا کہیں سے بھی، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ ہے، اس کو بغور سنیں کہ ان چیزوں کے استعمال کی جو شرط اول ہے، یعنی کہ یہ چیزیں جو آیات قرآنیہ اسماء الہیہ سے بنتی ہیں اور جس میں کواکب کے انوار ودیعت کیے جاتے ہیں، تو ان چیزوں کے استعمال کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے پاکی اور طہارت، یعنی اس کو پاکی اور طہارت کے حالت میں استعمال کیا جائے۔ معنی یہ نہیں ہے کہ ہر وقت آپ باوضو رہیں، معنی یہ ہے کہ آپ غلاظت سے اور ناپاکی سے اور نجاست سے خود بھی دور رہیں اور ان چیزوں کو بھی اس سے مس ہونے نہ دیں، کیونکہ ان چیزوں کا جو ان کا مطالبہ ہوتا ہے اس کے استعمال کرنے والے سے، وہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ جو ہے خود پاک صاف رہیں اور طہارت کا خیال رکھیں اور ان چیزوں کو بھی ناپاک چیزوں سے یا نجس یا غلیظ چیزوں سے مس ہونے نہ دیں۔ اور جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کے لیے جیسے پاک صاف رہنے کا، جیسے پاکی کا تو جیسے ایک ہمارے ہاں وضو اور غسل کا ایک جیسے تصور ہے، اور ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے لیے کہ بس آپ صاف ستھرے رہیں، مطلب بالکل کہ جیسے کہ نہا دھو کر کے جو جیسے رہتے ہیں نا، اور کسی قسم کی ایسی نجاست یا غلاظت جو بالکل ہر عقل مند انسان کے سامنے وہ چیز نجس ہے یا پلید ہے یا ناپاک ہے، تو ان سے آپ بچیں۔ یہ سب بچتے ہیں، سب لوگ اس سے الحمدللہ بچتے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شرف زہرہ اور شرف قمر کی انگوٹھیوں کا واقعہ یوں ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شرف قمر میں اور شرف زہرہ میں دو انگوٹھیاں تیار کی گئی اور یہ دو خاتون کو استعمال کے لیے دی گئی، جیسے انہوں نے یہ بنوائی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد جو ہے وہ دونوں بیمار ہو گئی، اور شرف زہرہ اور شرف قمر کی دونوں انگوٹھیوں نے مجھ سے یہ شکایت کی کہ مجھے طہارت اور پاکی کے ساتھ استعمال نہیں کیا گیا، اور اکثر جو ہے وہ ہمیں نجاست سے مس ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہمیں کافی اذیت ہوتی ہے، مطلب کہ وہ بہت تکلیف میں جیسے ہیں، اس طریقے سے جیسے وہ شکایت کر رہی ہیں یہ دونوں انگوٹھیاں۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے وہ انگوٹھی جا کر کے شکایت کرے، وہاں پر تو لکھا ایسے ہے نا، لیکن اب کسی کے دماغ میں اگر یہ خیال پیدا ہو جائے نا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے، تو پھر وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جیسے بزرگوں کے جو مطلب کہ یہ جو پیرائے بیان اور جو ان کے اصطلاحات ہیں ان سے واقفیت نہیں ہے، تو اس کے لیے پہلے آپ کو مطالعے کی ضرورت ہوگی، یعنی کہ باقاعدہ آپ اکابرین کو جب پڑھیں گے نا تو پھر آپ انشاءاللہ تعالی یہ ان باتوں کو جو ہے نا سمجھیں گے، ہر بات کو کس بات کو ظاہر پہ محمول کرنا ہے اور کس بات کا حمل باطنی طور پر ہوگا یا اس کا کوئی اور معنی وہاں مراد ہے۔ تو خیر، تو دونوں نے شکایتیں کی کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ مطلب اس طریقے سے وہ نجاست سے زیادہ مس ہوتا ہے اور اس وجہ سے ہم کافی اذیت میں ہیں۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے بیمار ہونے کی وجہ بھی ان دونوں انگوٹھیوں نے یہ بتائی کہ اس وجہ سے یہ بیمار ہے۔ تو اب ہم نے ان کو بلا کر کے سختی کی، یعنی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بلا کر کے سختی کی اور ہم نے کہا کہ ان دونوں انگوٹھیوں کو اتار کر کے رکھ دیا جائے، اور جب تک پاکی اور طہارت کے آداب نہیں بجا لاتی ان کو استعمال مت کرنا۔ تو یہ جب کرا، انگوٹھیوں کو اتار کر کے اور بالکل محفوظ مقام پہ رکھ دیا گیا، تو پھر رفتہ رفتہ ان کی صحت بحال ہو گئی۔
تو اب کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان دونوں انگوٹھیوں سے یہ کہا کہ اب جیسے تم ان سے جو ہے صلح کر لو، یعنی کہ جو جن دو عورتوں کے استعمال میں وہ دو انگوٹھیاں تھیں، تو کہا کہ جیسے ان سے مصالحت کے لیے جو ہے شاہ صاحب نے انگوٹھیوں سے کہا، تو ان میں شرف قمر کی انگوٹھی نے مصالحت کر لی، اس نے صلح کر لی، لیکن جو شرف زہرہ کی انگوٹھی ہے اس کو شکایت بہت زیادہ تھی، تو اس نے جو ہے وہ صلح نہیں کی۔ تو کہتے ہیں کہ بالآخر کچھ روز کے بعد وہ شرف زہرہ کی انگوٹھی اس خاتون کے پاس سے غائب ہو گئی، اور وہ ہمارے احباب میں سے کسی کے جیب میں سے وہ نکلی انگوٹھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس انگوٹھی نے صلح نہیں کیا، اور اس نے جو ہے مطلب وہ زنان خانے میں رہنا قبول نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب اور جنہوں نے انگوٹھی بنوائی، اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھا، تو انگوٹھی نے پھر مجھ سے آ کر کے شکایت کری، تو میں نے ان کو بلایا، تاکید کیا، اور اس طریقے سے۔ تو یہ چیزیں ہیں، دیکھیے اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نقوش و الواح یا جو انگوٹھیاں ہوتی ہیں، طلسمی انگوٹھیاں، مطلب جس میں آیات قرآنی یا اسماء الہیہ ہوتے ہیں، اور جو جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ جن میں کواکب کی روحانیات بھی ودیعت کی جاتی ہے، تو اس کا تعلق جو ہے اس کے مرتبین سے جیسے ایک روحانی تعلق ہوتا ہے۔ اور جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو مجھ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ انگوٹھیاں شاہ صاحب سے جیسے شکایت کر رہی ہے، ایسے شکایت کر رہی ہے کہ جیسے یہ مان لیں کہ جیسے بیٹی اپنے باپ سے شکایت کرتی ہے۔ تو بڑا مجھ کو ایک جیسے عجیب کیفیت روحانی میں نے محسوس کی، اور بڑا لطف آیا۔ اس قصے میں بہت ساری باتیں ہیں جس پہ آپ غور کریں گے، کہ ایک تو یہ کہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ ان روحانیین کا تعلق اس کے مرتبین سے ہوتا ہے، بنانے والے سے، اور یہ شکایت لے کر کے بھی اس کے پاس جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ جس کے استعمال میں ہیں یہ اس سے دوستی اور دشمنی کا بھی تعلق بنا سکتی ہیں۔ دوستی کے تعلق میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو اسی کے لیے بنا ہے، تو وہ تو ایک دوستی ہی کا ایک تعلق ہوتا ہے جب کوئی اس کو استعمال کرے تو، لیکن اگر صحیح سے استعمال نہ کرے تو وہ تعلق دوستی کا پھر دشمنی میں بدل جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ اس میں غور کریں گے تو آپ کو جیسے بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ آئیں گی۔ تو یہ ہے آج کی اس نشست میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، اس کا خیال رکھیں گے۔ اگر کوئی صاحب نقوش و تعویذات اور الواح اور انگوٹھیاں وغیرہ، انگشتریاں وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ اس طریقے سے آپ طہارت کا اور پاکی کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سب چیزوں کا بھرپور فائدہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کے فضل سے آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔